یزید نے بڑے غرور سے اعلان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں قید کر لیا جائے۔ سوچو ذرا، حسین علیہ السلام وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کیا وہ کسی نشے میں بد کردار بے دین آدمی کو اپنا امام مان سکتے تھے؟ وہ تو اسی وقت اصلی امام تھے۔ دین کے محافظ امام حسین علیہ السلام نے کھل کر کہا، اے یزید، اگر تم میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو میں تمہاری اطاعت کیسے کر لوں؟ یہ بات یزید کو اس طرح بری لگی جیسے اس کے سینے میں انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا، فوراً حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اس کے درباریوں کی چال یہی تھی کہ مدینہ میں ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کو اس سازش کا پتہ چلا، انہوں نے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو پاس بلایا اور نرم آواز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں میرا خون بہایا جائے۔ پھر وہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچے، دونوں ہاتھ اٹھا کر رونے لگے۔ عرض کیا، نانا، اب تیری امت مجھے تیرے ہی شہر میں رہنے نہیں دے رہی۔ روتے روتے نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بولے، اے میرے حسین، جہاں جہاں تو جائے گا تیرا نانا تیرے ساتھ رہے گا۔ یاد رکھ، تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دل بھر آیا تھا۔ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اپنی ماں سے لپٹ کر الوداع کہا، بچوں کو پاس بلایا، سب کو ساتھ لیا اور مدینہ چھوڑنے کا ارادہ پکا کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، بالکل سیدہ فاطمہ علیہ السلام جیسا نام تھا، فاطمہ صغریٰ۔ وہ بیمار تھی اور امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کو قید کیا جائے گا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھمایا جائے گا، ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ وہ کیسے چاہیں گے کہ سیدہ فاطمہ السلام علیہ السلام کی ہم شکل بیٹی بھی اس درد سے گزرے۔ بس حسین علیہ السلام نے اپنی بیمار بیٹی کے ماتھے کو چوم لیا، الوداع کہا اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ مکہ اللہ کا گھر ہے جو پوری دنیا کے لیے امن کی جگہ ہے۔ کچھ مہینے امام حسین علیہ السلام مکہ میں ٹھہرے، لیکن جب یزید کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے تو وہ زہریلی ہنسی کے ساتھ خوش ہو کر بولا، یہ تو اور بھی بہتر ہوگا، ہم امام حسین علیہ السلام کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہی شہید کر دیں گے۔ اس سے نہ صرف کعبہ کی تعظیم ختم ہوگی بلکہ حسین علیہ السلام بھی مٹ جائیں گے۔ لیکن وہاں مکہ میں بیٹھے امام حسین علیہ السلام کی چاہنے والوں نے کوفہ سے بار بار خط بھیجنا شروع کر دیے۔ اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوفہ رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یزید کے سپاہی روزانہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ کچھ خطوط میں تو اتنا لکھا تھا کہ اے حسین علیہ السلام، اگر آج آپ ہماری مدد کو نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ دین ختم ہو رہا تھا اور آپ خاموش بیٹھے رہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا، کہا، اے مسلم، تو کوفہ جا، وہاں کے حالات دیکھ اور پھر مجھے خط لکھ کر تاکہ میں بھی روانہ ہو سکوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، دیکھا ہزاروں لوگ امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ سب کا دل حسین علیہ السلام کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ محبت دیکھی تو فوراً ایک خط امام کو لکھ کر مکہ بھیج دیا، اے نواسہ رسول، جلدی آؤ، یہاں کے لوگ یزید کے ظلم سے پریشان ہیں، سب آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مکہ میں انہیں شہید
کی سازش ہو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کی مٹی ان کے خون سے رنگ جائے، اور نہ ہی وہ اپنے ماننے والوں کی پکار کو سنبھال سکے۔ بس بچوں کو ساتھیوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو وہ بے رحم، بددین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرنے والے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تاکہ وہ حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو دبائیں اور مسلم علیہ السلام کی بیعت توڑے۔ عبداللہ بن زیاد کبھی کسی کا سر کٹواتا، کبھی سونے کا لالچ دیتا، کسی پر ظلم کرتا، کسی کو خرید لیتا۔ دیکھتے دیکھتے لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں گھومتا، دیواروں کو دیکھتا اور بس ایک ہی بات کہتا: اے کوفہ والو، تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا اور اب سب چھپ گئے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے تھک کر ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے، سر جھکا کر سوچنے لگے، اب کس سے مدد مانگوں؟ اتنے میں اس گھر سے ایک بڑھیا اماں باہر آئی۔ دیکھا تو ایک نوجوان دروازے پر بیٹھا ہے۔ بولی، اے بیٹا، یہاں سے اٹھ جا، تمہیں پتہ نہیں گورنر کا حکم ہے، جو باہر نکلا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اماں، میرا وطن مدینہ ہے، یہاں میرا کوئی گھر نہیں۔ بوڑھی نے حیران سے پوچھا، بیٹا تو کون ہے؟ مسکرا کر بولا، میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر ہوں۔ مسلم بن عقیل اتنا سننا تھا کہ بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً اندر بلایا، کھانے کو روٹی دی، پانی پلایا، نرمی سے بولا، بیٹا آج کی رات یہیں رہ جا، صبح ہوتے ہی کہیں دور نکل جانا۔ مگر قسمت دیکھو، اس بوڑھی اماں کا بیٹا یہ سب سن لیتا ہے۔ اس کے دل میں لالچ جاگ اٹھتا ہے، سوچتا ہے ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے سر پر انعام رکھا ہے، میں جا کر بتا دوں گا اور سونے کا ڈھیر ملے گا۔ بس وہ دوڑ کر ابن زیاد کو خبر دے دیتا ہے۔ چند گھنٹوں میں ہزاروں سپاہی اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، مگر مسلم بن عقیل شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں، اکیلے اتنے سپاہیوں سے لڑ جاتے ہیں۔ تلوار چلتی ہے تو دشمن پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو چلاکی سے ایک گڑھا کھود کر انہیں اس میں گرا دیتے ہیں، پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے آتے ہیں۔ ابن زیاد ہنس پڑتا ہے، زہر بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، اے مسلم، دیکھ آج تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اب جلدی ہی ہم تیرے امام حسین علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے زور سے کہا، اے ظالم، اللہ سے ڈر، وہ حسین علیہ السلام اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور تم شیطان کے پجاری بن بیٹھے ہو۔ یہ دنیا کا مال کب تک تمہارے ساتھ رہے گا؟ ایک دن تم بھی مر جاؤ گے، تمہاری قبر میں صرف تمہارے گناہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ابن زیاد ہنسنے لگا، پھر بولا، آخری خواہش بتا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، میری صرف ایک ہی خواہش ہے، میرا پیغام میرے امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا، کہہ دینا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، وہ یہاں نہ آئیں۔ وہ ظالم ہنستے رہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دیا گیا۔ جس لمحے وہ شہید ہوئے، اسی لمحے آسمان کی طرف دیکھا اور آخری بار پکارا، اے میرے اللہ، مولا حسین علیہ السلام، اپنے اس غلام کا آخری سلام قبول کرنا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔
काफिला रेत से ढके रास्तों से गुजर रहा था कि अचानक रास्ते में इन्हें एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। यह खबर थी कि उनके सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की मालूम हुआ कि गुफा वालों ने वफादारी छोड़ दी और मुस्लिम बिन अकील को दारुल उमारा की छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल बहुत भारी हुआ। वो मक्का और कोफा के दरमियान सफ़र कर रहे थे और वहाँ यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को हुक्म भेजा कि हुसैन अलैहिस्सलाम को कोफा ना पहुँचने दो। रास्ते में नवासे रसूल को मार डालो और रसूलुल्लाह की बेटियों को कैद करके मेरे दरबार तक ले आओ। इब्न ज़ियाद ने फ़ौरन फ़ौज तैयार की और उस फ़ौज का सरदार खूबी बिन यजीद को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि जाओ हुसैन अलैहिस्सलाम को ढूंढ लाओ और उन्हें कुफा तक न पहुंचने दो। जहां भी मिले यजीद के घर जाकर कहो, अगर वो इनकार करे तो उनका सर कलम कर दो और उनके घर वालों को कैद करके शाम ले आओ। हज़रत और हज़ारों सिपाहियों के साथ सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे। कुछ दूर से उन्होंने देखा कि धूल उठ रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला आ रहा था। हुर और उसके सिपाही दौड़ते हुए पहुंचे और चारों तरफ से काफिले को घेर लिया। हज़रत हुर घोड़े से उतरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम पकड़ ली। इमाम ने नज़रें उठाई और नरमी से कहा, ऐ हुर, क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरी माँ तेरे गम में रोए? हज़रत हुर की आंखें झुक गई और अदब से बोले, ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तुम्हारी माँ की अजमत बहुत बड़ी है, मैं तो उनके नाम के लायक भी नहीं हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास देखो, हुर के होंठ खुश्क हो रहे हैं, इनके सिपाही भी प्यासे हैं, इनके जानवर भी तड़प रहे हैं, अपनी मुश्क खोलो और सबको पानी पिलाओ। हज़रत अब्बास ने अपने साथियों के साथ सबको पानी पिलाया। सिपाही भी पी गए, जानवर भी सिराब हो गए। हज़रत अरम ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये बेमिसाल अहलाक देखा तो आगे बढ़कर अदब से कहा, ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यजीद और उसके साथी आपको मारना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है कि अब आप कहीं और चले जाएं, यहाँ ना ठहरे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को देखा, फिर अपने साथियों से कहा, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। मगर वहाँ उबैदुल्लाह बिन इब्न ज़ियाद को खबर मिली कि हुर नरमी कर रहा है। वो फ़ौरन 80,000 का लश्कर लेकर उमर बिन साद को भेज देता है और कहता है कि अब हुर सरदार नहीं रहा, अब सरदार उमर बिन साद है। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे जहाँ उनका जुलझना रुक गया, कदम आगे नहीं बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये इनका जुलझना अचानक रुक क्यों गया है, न आगे बढ़ा न पीछे हटा। इमाम ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर हज़रत अब्बास को बुलाकर कहा, अब्बास जाकर मालूम करो ये ज़मीन कौन सी है। अब्बास अलैहिस्सलाम गए, वहाँ के लोगों से पूछा। किसी ने कहा ये रेगिस्तान पुराना नाम नेनवा है, किसी ने कहा वो ज़मीन है जहाँ आज तक कोई ठहर नहीं सका, इसे कुर्ब की ज़मीन कहते हैं, इसे करबला भी कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला सुना तो आहिस्ता आवाज़ में कहा, इस ज़मीन के जो मालिक हैं इसे बुलाओ। मालिक आया। इमाम ने वो ज़मीन अपनी मर्ज़ी की कीमत देकर खरीदी और कहा, अब इस ज़मीन का नाम है जागीर अली अकबर होगा। फिर अपने साथियों को देखा, नरमी से बोला, पुत्रों, अपनी अपनी सवारियों से, यही हमारा ठिकाना होगा, यही हमारी जाने और हमारे बच्चे अल्लाह के दीन पर कुर्बान होंगे। फिर क्या था, हज़रत अब्बास ने अहले बैत के सारे हेमे लगाए। फरात के किनारे सब बीबियों और बच्चों के लिए जगह बनाए। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उमर बिन साद अपने 80,000 फौजियों के साथ करबला पहुंच गए। उमर बिन साद ने नफरत से कहा, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक तुम यजीद की बैत ना करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, उमर बिन साद,
جا کر یزید کو یہ پیغام دے دے، ہزاروں حسین اللہ کے دین پر قربان ہو سکتے ہیں، وہ مجھے تو قتل کر سکتا ہے لیکن میرے خون کی ہر ایک قطرہ اللہ کے دین کی گواہی دے کر رہے گا۔ ادھر یزیدی فوج نے امام کے کیمپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سوچا، یہ کیا، اتنے دن ہو گئے، حسین علیہ السلام ابھی تک بیعت نہیں کی اور نہ ہی عمر بن سعد نے کچھ کہا۔ تب شمر نے کہا، عمر بن سعد شاید نرم رویہ اپنا ہوئے ہیں، مجھے بھی سردار بنا کر بھیج دیں، اگر وہ دیر کرے گا تو میں یہ کام پورا کر دوں گا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے باقی رہ جانے والے سپاہی شمر کے ساتھ بھیجا، حکم دیا کہ اگر عمر بن سعد نے نرمی دکھائی تو اے شمر امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا قتل کر دینا۔ شمر کربلا پہنچا، دیکھا عمر بن سعد خاموش کھڑے ہیں اور اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے نہر کے کنارے لگے ہوئے ہیں۔ شمر آگے بڑھ کر بولا کہ جب تک پانی اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گا یہ کبھی ہار نہیں مانیں گے، انہیں کمزور کرنا ناممکن ہے کہ ان کے خیمے دریا سے ہٹا دو، جب پیاس کی شدت انہیں یہ لوگ تڑپیں گے، لوگ بھوک انہیں کمزور کر دے گی، تب یہ یزید کی بات مان لیں گے اور انہیں مارنا آسان ہو جائے گا۔ سارے سپاہی اس سازش پر راضی ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ حضرت عباس کو غصہ آ گیا، تلوار دل سے نکال کر داڑے مارے، کون ہے جو ہمت کرے اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نرمی سے بولے، اے عباس، یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں، جاؤ اپنے ہاتھوں سے خیمے دریا کنارے سے ہٹا دو، ہم دریا سے دور اپنے خیمے لگائیں گے۔ پھر فرمایا، اگر آج ہم خیمے نہیں ہٹائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حسین علیہ السلام پانی کے لیے لڑے۔ نہیں، میں ہر مسلمان اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا ہے۔ بس حضرت عباس، علی اکبر اور دوسرے ساتھیوں نے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر تھوڑا دور لگا دیے۔ جیسے ہی 7 محرم کا سورج نکلا، شمر اور عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دو تاکہ ان کے بچے پیاس سے تڑپیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آوازیں اٹھنے لگیں، بار بار یہ پکاریں اس حر بن یزید رہائی کے کانوں تک پہنچی جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتا رہا کہ یہ ظلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کو پیاسا رکھا جائے۔ ادھر عمر بن سعد اور شمر بولے، 9 محرم کو سب ختم کر دو۔ شمر اور عمر بن سعد کی سازش یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مار ڈالیں اور ان کی بہنوں بیٹیوں کو قید کر لیں۔ جیسے ہی یہ بات امام حسین علیہ السلام تک پہنچے، آپ نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، جا کر عمر بن سعد سے کہہ دو ہمیں صرف ایک رات دے دے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم عاشورہ اللہ سے بات کریں گے، پھر 10 محرم کو جو کرنا چاہتے ہو کر لیں۔ جب دشمن کے سپاہیوں نے یہ سنا تو زور زور سے ہنسنے لگے، بولے، یہ تو اور اچھا ہے، حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان ایک رات اور پیاسے رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور کہا، اے میرے ساتھیو، ان ظالموں کی جنگ تو مجھ سے ہے، یہ مجھے کل صبح قتل کر دیں گے، میں تم سب سے اپنی بات اٹھا لیتا ہوں، جاؤ اپنے وطن لوٹ جاؤ، میں روز محشر تمہاری جنت کا ضمانت ہوں۔ یہ سن کر سب حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کسی کی آنکھ میں آنسو، کسی کے لب خاموش۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روک لیا ہے، عباس چراغ بجھا دو تاکہ جو جانا چاہے اندھیرے میں چلا جائے۔ حضرت عباس نے چراغ بجھا دیا۔ چند ہی لمحوں میں امام حسین علیہ السلام نے تلواروں کی آواز سنی، کچھ ہی دیر میں کہا، عباس چراغ پھر جلا دو۔ جب چراغ روشن ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا، ہر ساتھی اپنی تلوار گردن پر رکھے ہوئے تھا، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ سب نے کہا، اے امام حسین، کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو ان ظالموں کے بیچ
اکیلا چھوڑ دیں۔ اگر آج ہم چلے گئے تو روز محشر آپ کی والدہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، جیسے میرے ساتھی ہیں ویسے ساتھی نہ میرے والد کو ملے، نہ میرے بھائی کو، اور نہ قیامت تک کسی کو ملے۔ اس رات حضرت حور بن یزید رہائی خیمے میں تھا۔ بیٹھے بیٹھے رو کر کہتے رہے، کل امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے، میں سیدہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی اور یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام پر فجر کی نماز میں ہی حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کہ چند ساتھی اس یزیدی حملے کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ فجر کی نماز اطمینان سے پوری ہو جائے۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے، حضرت حر بن یزید اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے میرے مولا کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کے قدموں پر گر کر معافی مانگ سکوں۔ بس حضرت حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، آنسوؤں بڑی آواز میں کہتے ہیں، مولا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، نرمی سے کہتے ہیں، اے خور، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا، اگر چاہو تو واپس چلی جا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مگر حضرت خور کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ بولتی ہے، اے مولا، میں کیسے جاؤں؟ یہ ظالم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری گردن پہلے کٹے، پھر تمہارے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے۔ حضرت حور کے بیٹے بھی آگے بڑھ کر بولے، ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ اپنے مولا کے قدموں پر قربان ہوں گے۔ بس حور کے بیٹے میدان میں اترے، دلیری سے لڑے اور شہادت کا جام پی لیا۔ پھر حضرت حور میدان میں آئے، دشمنوں سے للکار کر بولے، اے لوگو، مجھے پہچانو، میں خور ہوں، وہی جو تمہاری فوج کا سردار تھا۔ اب توبہ کرو، اب بھی وقت ہے۔ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں مارنا دنیا کا سب سے برا عمل ہوگا، قیامت تک تم پر لعنت برسے گی، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ یزیدیوں کا سونا، یہ دنیا کی دولت کب تک تمہارے کام آئے گی؟ مگر یزیدی فوج ہنستی رہی اور حضرت حور پر حملہ کر دیا۔ حضرت حور اکیلے شیر کی طرح لڑے، آخرکار گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے، زخموں سے بھرے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھاگ کر آئے، اپنے حور کے سر کو گود میں لیا اور اپنی والدہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا وہ رومال جو انہیں دیا گیا تھا حور کے سر پر باندھا اور کہا، اے حور، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔